بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور ایم سوری پہلے میں کل کا ولاگ نہیں کر سکی۔ آج بھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بجے ولاگ بن رہا ہے، اور یہ ایز اٹ از جو ہے وہ آپ کے پاس چلا جائے گا۔ کوئی لمبی چوڑی ایڈیٹنگ کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، چونکہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے مصروفیت بڑھ جاتی ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو وہ کرنا، اور ابھی میرے سر کے اوپر یہ سوال ہے کہ مجھے ابھی ایک لائیو اور ایک ریکارڈنگ کروانی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آج جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کے اندر ریزرو سیٹس فار ویمن، جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، ان کے لیے انٹرویوز تھے، اور 400 سے زیادہ خواتین نے ان انٹرویوز میں حصہ لیا، اور اس انٹرویو کی اندرونی کہانی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی۔ دوسرا، ہم جو ہے وہ ہمارا جو دیسی ٹرمپ ہے وہ اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، اس کو ابھی تک سزا نہیں دی جا سکی، اور جو ولیتی ٹرمپ ہے اس کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ان دونوں کے آپس میں کیا موازنہ ہے، یہ آپس میں کتنے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ اور اینڈ پہ جو ہے وہ ایک مینڈکی کو زکام ہو گیا ہے، اور وہ کون سی مینڈکی ہے جس کو زکام ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ پہلے آج کے پارلیمنٹری بورڈ کی اندر جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پارلیمنٹری بورڈ تھا، اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ 400 سے زیادہ خواتین جو ہے انہوں نے ریزرو سیٹس، وہ ایم این اے کے لیے ہوں یا ایم پی اے کے لیے ہوں، اس کے اوپر اپلائی کیا، اور ایک ڈائیورس قسم کا ایک کمبینیشن دیکھنے کو ملا۔ ڈاکٹرز تھیں، انجینئرز تھیں، فارماسوٹسٹ تھیں، اس کے بعد لائرز تھیں، اس کے بعد مطلب ہاؤس وائف بھی تھیں، پولیٹیکل ورکرز بھی تھیں، مطلب پروفیشنلز، ایک کمبینیشن تھا، اور اتنا ڈائیورس کمبینیشن تھا کہ جو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ خواتین، پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ ایک آپشن ایسا سمجھتی ہیں جس کے ذریعے وہ پالیٹکس میں آگے بڑھ سکتی ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگزامپل موجود ہے۔ ایک وہ فتنہ پارٹی جو اپنے آپ کو بہت خواتین کے حقوق کی علم بردار کہتی رہی، جو بہت خواتین میں پاپولر کہتے رہے اپنے آپ کو، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی خواتین کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی خواتین کو جو ہے وہ سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بیچاریوں کی کیسے کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے وہ ان کی آڈیوز آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یاسمین راشد جیسی وڈی مسیحا جو ہے، جب اس کی آڈیو آئی تو اس نے کہا ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ان کے اچھے برے کا، ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، جب ان کو کہا گیا کہ رات تک عورتوں کو وہاں ٹکنے نہ دیں۔ وہ زمان پارک کے باہر جو ہوتا تھا اس کے اوپر میں کیا ہی کہوں۔ تو پاکستان کی جو خواتین ہیں اس کو مسلم لیگ نون ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ پاکستان کی عام خاتون جو پاکستان کے حالات سے نہ صرف اس کو معلوم ہے، بلکہ وہ حالات سے آگاہی کے ساتھ ساتھ حالات کو بہتر کرنے کا ایک ہنر بھی جانتی ہے۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آج کے اس میں یہ تھی کہ تمام خواتین جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے بہت امپریس تھیں، اور وہ مریم نواز صاحبہ کی شکل میں ایک رول ماڈل کو دیکھتی ہیں، اور انہی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو نئی پالیٹکس میں آئی، انہوں نے یا جو پہلے بھی پالیٹکس میں تھی، وہ مریم صاحبہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کیا، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مریم صاحبہ نے ان کو ایک نئی جہت دکھائی ہے پالیٹکس کی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری خواتین کے لیے بہت اپریسیشن ہوئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی اسٹینڈنگ اویشن ملی، ان کی والدہ صاحبہ کو، اور اپنی نصرت عامر صاحبہ کو جو پریزیڈنٹ ہیں، اس کے بعد عشرت اشرف صاحبہ کو، ذکیہ شاہ نواز صاحبہ کو، اور مجھ خاکسار کو بھی آج بہت مہربانی کی پارٹی لیڈرشپ نے۔ میڈم نے میرے بارے میں، میرا انٹرویو نہیں ہوا، اور جب میں کھڑی ہوئی میرا نام پکارا گیا تو میڈم نے کہا کہ عظمہ تمہاری بجائے میں بولوں گی، اور انہوں نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ کا استعمال کیا، مجھے بہت اپریشیٹ کیا۔ اور بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی پارٹی ٹکٹ، کوئی ایم پی ایم این اے کی سیٹ اب میٹر نہیں کرتی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پورا ہال تھا اس کے اندر جو خواتین تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کلیپ کر کے میری عزت افزائی کی، اور یہ مجھے بہت یاد رہے گا ساری زندگی انشاءاللہ، کہ یہ جو عزت میں نے کمائی ہے یہ میری سب سے بڑی کمائی ہے، اور اس سے مجھے بہت فخر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ٹرمپ کے اوپر۔ ٹرمپ جو ہے اس کو آج آپ نے صبح آپ کو خبر ملی کہ امریکی عدالت جو ہے اس نے ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اور دیکھیے، کسی بھی ملک کا جو لیڈر جو حادثاتی طور پر آ جائے، یا جس کو مینوفیکچر کر کے لایا جائے،
جب وہ ایکسپیریمنٹ غلط نکلتا ہے نا تو پھر بہت جلدی اداروں کو بھی اور پاکستان کی طرح باقی قوموں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی، اور وہ جو اچھی قومیں ہوتی ہیں، جو مہذب ملک ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں، اس کو درست کر لیتے ہیں۔ ساڈے والے ملک چ عذاب پیا ہوا ہے کہ جی عمران خان جڑا ہے نا اس نے 9 مئی کیا کوئی بات نہیں، سائفر کیا کوئی بات نہیں، اس نے زکوٰۃ اور خیرات کھا لی تھی کوئی بات نہیں، اس نے منی لانڈرنگ کی اپنی جو ہے زکوٰۃ کے پیسے کی کوئی بات نہیں، بس اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اور یہ اس ملک کا حال ہے، تبھی تمہارے ملک کا یہ حال ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں مجھے مطلب میری ایک فیلنگ ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کو بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ اے جڑا ہے نا اے مطلب چول بج گئی ہے، اور اس چول کو پھر جو ہے وہ ان کو احساس بھی ہو گیا جب وہ حکومت میں آیا، اس کے کارنامے دیکھ کر، اس کی حرکتیں دیکھ کر جو ہے وہ ان کو احساس ہوا کہ کم بگڑ گیا ہے، اور اس کو پھر ظاہر ہے وہاں کا قانون بہت جو ہے وہ جلدی ایکشن میں آتا ہے، اور وہاں پر کوئی اف اینڈ بٹس نہیں ہوتے، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اتنا پاپولر ہے تو اتنا پاپولر ہے، ٹرمپ تھوڑا پاپولر ہے، ٹرمپ بھی بہت پاپولر ہے، لیکن اگلوں نے اس کو الیکشن لڑنے سے منع کر دیا۔ ایک ساڈا اتنے دیسی دیسی ٹرمپ پہ انہیں اتنے کچھ کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کے اتنے سارے کارنامے جگہ جگہ پہ ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ ابھی بھی عدالتیں جو ہے وہ بھی اس کے لیے چور دروازے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں جو ہے کچھ کلٹ فالوورز وہ ہے ہی ہیں کہ جن کے دماغی توازن درست نہیں ہے، اور ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس جیسے ایک شخص کو جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ شاید دوبارہ دے دینی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے ملک کے لیے کہ کیا ہم اپنی غلطیاں آخر کب درست کریں گے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا ڈیسائسو الیکشن ہوگا پاکستان کے لیے۔ دوبارہ سے ایک وہ ایک مزے کی بات مجھے یاد آئی کہ آپ کو یہ شوکت خان پہ بہت کریڈٹ لیتا ہے نا عمران خان، میں نے شوکت خان نے بنایا، میں نے وہاں پر ایک سسٹم لے کے آیا وہ، اور ہمارے ملک کے سسٹم کا تباہ و بربادی کر دی۔ اگر جب اس نے ابھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ وہ ہے کہ جی 9/11 ہوا ہے 9 مئی کو، میں سمجھتی ہوں کہ اگر جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ ایکچولی 9/11 تھا، پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس وقت اشتہاری ہوتے ہوئے بھی اس کو پارلیمنٹ حملہ ملزم ہوتے ہوئے بھی اگر اس کو وزیر اعظم نہ بنایا جاتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو ٹرمپ کے لوگوں نے اپنے کیپٹل ہل کے اوپر جو ہے وہ جب دھاوا بولا، انہوں نے جلائی نہیں تھی اس طرح سے چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر ہوئے، وہ فوجی تنصیبات کی طرف تو وہاں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ وہاں پہ کچھ چل جائے گی، بلکہ یہ چلا گیا، اور انہوں نے صرف جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیپٹل کو جو ہے وہ ہل کے اندر گھسنے کا جو ہے سزائیں جو ہیں انہوں نے چند دنوں کے اندر، وہ بعد میں واقعہ مطلب ابھی تک انہوں نے سزائیں سنا دی ہوئی ہیں، مطلب وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کا اس پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہمارے عالم دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کو مظلوم، لاچار، بے بس ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا میں نے بڑے انٹرسٹنگ ایک آج آتے ہوئے میں رستے میں بھی جب آ رہی تھی تو میں نے کلپ دیکھا، جو ٹویٹر ہینڈل ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈالا ہے کہ جس نے اپلائی کرنا ہے نا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، ایک تو وہ لک جائے، وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، اندازہ لگائی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ چھپ جائیں، اپنے پرپوزر سیکنڈر کو بھی چھپا دیں، اور آپ کسی کو مت بتائیں آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اندازہ لگائیں آپ کہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں۔ اس کے بعد آج یہ عالم ہے اس پارٹی کے اوپر کہ وہ کھل کے نہ اپنے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں، اور نہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ان کے فائل ہوں گے، اور اسی لیے کینڈیڈیٹ تو رائے کوئی نہیں ہے۔ وہ بائی دا وے آج وہ امجد صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ نا میاں والی سے جو ہیں وہ انہوں نے نیازی صاحب، امجد نیازی صاحب، ان کو بھی بہت آپ کو پتہ ہے کہ آخر آئی ہوئی تھی، اور باقاعدہ میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی آج جو ہے وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ تو کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، اب وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کہیں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی اپلائی کر دے، کسی بھی طرح اپلائی کر دیں، اور جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں یہ بلی چوہے کا کھیل کہاں تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جو مینڈیکی کو زکام ہوا ہے وہ ہے صنم جاوید، اور ان کے بقول، ان کے والد صاحب کے بقول وہ 5 حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں 5 حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مسئلہ ہے، ہم 5 جو ہے وہ حلقوں سے کیمپین کیسے کریں گے؟ اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیمپین کون کریں گے تو انہوں نے کہا جی عمران خان کیمپین کریں گے اور صنم جاوید خود کیمپین کریں گی۔ تو میرا تو ہاتھ ہی نکل گیا کہ عمران خان جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ ان کو ابھی بھی غلط فہمی، آپ یہ اندازہ لگائیے، غلط فہمی، اور ان کے جو ہے وہ ابھی تک ذہنی جو کیا کہنا چاہیے، ان کی معلومات کا عالم یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان جو ہے جو مختلف کیسز کے اندر اس وقت جس کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں
وہ کیسے باہر نکل کے کیمپین کرے گا، پتہ نہیں کسی موضوع کا انتظار کر رہے ہیں وہ، یہ پتہ نہیں ان کی کوئی بات ہو گئی ہے کسی کے ساتھ جو ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں، جو پھولن دیوی بنی ہوئی تھی 9 مئی کو، آپ نے دیکھا ہے 9 10 مئی کو، نہیں 10 کو تو خیر نہیں، 9 کو تھی وہ اس وقت، اور وہ پورا جلاؤ گھراؤ اور گالیاں اور مطلب ایک وہ، تو وہ پھولن دیوی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی. تو آجا بیٹا، مریم نواز تو نہیں ہوں گی جہاں سے بھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ہم سارے ہوں گے وہاں، کیونکہ مریم صاحبہ کو تو پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کیمپین کرنی ہے. تو اگر تو اس کے کاغذ جو ہے وہ ہو گئے، اس کو قبول ہو گئے اور منظور ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا مقابلہ کریں گے کہ بڑا مزہ آئے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صنم جاوید جیسی ایک آرٹیفیشل، ایک لوور آئی کیو لیول کی ایک خاتون کو جو ہے وہ مریم نواز کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے، جڑے جڑے مریم نواز کے خلاف بولے گا نا انہوں ترقی ملتی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور یہ غلط فہمی بہت سارے لوگ ماضی میں بھی پوری کر سکیں کہ کوئی جو بھٹو کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ ہم یہ ہم وہ، دودھ جو ہے وہ چاٹنی پڑ جاتی تھی. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈر آئے اور گئے کہ جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اور لاہور کی بائی دا وے ایک کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک سروے رپورٹ بھی آئی ہے جس کے اندر لاہور کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ 50+ ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ 21% ہے غالباً. تو جیسے جیسے یہ کیمپین آگے بڑھے گی، جیسے جیسے میاں صاحب باہر نکلیں گے، مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہے ہوں گے، ریلیاں کر رہے ہوں گے، اور ایک فضا بنے گی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ مینڈکیاں اور مینڈکیوں کے جو بڑے چھوٹے ہیں وہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.